کیا باوجود ان دلائل توحید کے ان لوگوں نے خدا کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں، بالخصوص زمین کے چیزوں میں سے جیسے پتھر یا معد نیست کے بت جو کسی کو نہ زندہ کرتے ہیں زمین میں آسمان میں، اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود واجب الوجود ہوتا تو دونوں درہم برہم ہو جاتے۔ تو دیکھو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے کیا کیا، پتھروں کو مار کے مورتیں بناتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے کیا کرتے ہیں، مٹی سے بت بنا لیتے ہیں اور اس کی عبادت کرتے ہیں۔ تو اگر دو اللہ ہوتے تو درہم برہم ہو جاتے، جیسا کہ کانگریس پارٹی ہے، بی جے پی ہے، جیسا کہ دنیا میں جو کراچی کیلے میں ہے نا، یہ ایک دوسرے پر چڑھ بیٹھتے ہیں نا، اس طریقے سے اگر دو اللہ ہوتے تو دونوں میں جھگڑا ہو جاتا۔ کوئی بولتا ہے کہ بارش بھیج دوں، کوئی بولتا ہے کہ دھوپ بھیج دوں، کوئی بولتا ہے کہ ٹھنڈی بھیج دوں، کوئی بولتا ہے کہ دھوپ بھیج دوں۔ اس طریقے درہم برہم ہو جاتے دو ہوتے تو۔ ایک ہی اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ ان تقریرات سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ملکی عرش اور ان اموار سے پاک ہے جو یہ لوگ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے باتوں سے بڑے پاک ہے، اور جو کچھ کرتا ہے اس سے کوئی باز پرس نہیں کر سکتا، اور اوروں سے باز پرس کی جا سکتی ہے۔ کیا اس خدا کو چھوڑ کر انہوں نے اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ان سے کہیے کہ تم اپنی دلیل اس دعوے پر پیش کرو، اور یہ میرے ساتھ والوں کی کتاب یعنی قرآن اور مجھ سے پہلے یعنی لوگوں کی کتاب یعنی توریت اور انجیل زبور موجود ہے، بلکہ ان میں زیادہ وہی ہے جو امر حق کے یقین نہیں کرتے، حق بات کو یقین نہیں کرتے۔ سو اس وجہ سے وہ اعراض کر رہے ہیں، اس وجہ سے کیا وہ جھٹلا رہے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسے پیغمبر نہیں بنایا جس کے پاس ہم نے وہی نہ بھیجی ہو، یعنی ہر ایک پیغمبر کے پاس اللہ تعالیٰ نے اپنے حکام کو بھیج دیا کہ میرے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، بس میری ہی عبادت کیا کرو، ایک اللہ کی عبادت کیا کرو۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اور یہ مشرک لوگ یوں کہتے ہیں کہ خدا رحمان نے فرشتوں کو اولاد بنا رکھا ہے۔ اللہم اغفر، کیسے باتیں غلط کر دے، اللہم اغفر۔ وہ اللہ تعالیٰ اسے پاک ہے، بلکہ وہ فرشتے اس کے بندے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ بھی، ہاں معزز، وہ اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے۔ جس طریقے سے انسان حق بات کو جھٹلا کر کیسے الٹے باتیں کرتا ہے، اس طریقے سے فرشتے اس طریقے سے نہیں کرتے، اللہ سے دب کر ڈر کر رہتے ہیں۔ انسان کو کھلا چھوڑ دیا تاکہ حق بات پر آتا ہے یا باطل کی طرف جاتا ہے، جو باطل کی طرف جاتا ہے وہ جہنمی ہے، حق بات کی طرف آتا ہے وہ جنتی ہے، اور وہ اس کے حکم کے موافق عمل کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اگلے پچھلے احوال کو جانتا ہے، اور بجائے جس کے لیے شفاعت کرنے کی خدا تعالیٰ کی مرضی ہو اور کسی کی سفارش نہیں کر سکتے، اور سب اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ کی ہیبت سے فرشتے بھی ڈرتے رہتے ہیں، پیغمبر بھی ڈرتے ہیں، جو مومن ہیں وہ بھی ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ منکر لوگ جو حق بات کو نہیں مانتے وہی اکڑ کر کھڑے رہتے ہیں، اور ان میں سے جو شخص فرضاً یوں کہے کہ میں علاوہ خدا کے معبود ہوں، سو ہم اس کو سزائے جہنم دیں گے، اور ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں جیسا فرعون تھا، میں اللہ کر کے بولا، اور بھی بہت سے لوگ میں اللہ کر کے بول دیے تھے۔ وہ دنیا میں رہے کیا مر گئے، اللہ ہوتا تو کیوں مرتا؟ اس بات کو جانتے پہچانتے، تو ایسے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ نے سزائے جہنم مقرر کر رکھ دیا۔ اللہم اغفر لی۔